شروع میں سمجھتا تھا ہم نے پورا ملک اٹھا کر ناتجربہ کاروں کے حوالے کر دیا ہے۔ کار سرکار ریشم کاتنے کی طرح حساس اور باریک کام ہے، یہ اناڑیوں کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ بوئنگ جہاز لیں، لوگوں سے بھریں اور یہ جہاز ناتجربہ کار عملے کے حوالے کرتے۔ یہ پائلٹ کی بھی پہلی فلائٹ ہو اور انجینئر، ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈز نے بھی پہلی بار جہاز میں قدم رکھا ہو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ وہ رکے، لمبا سانس لیا اور دیر تک خالی سڑک کو دیکھتے رہے۔ ہم رات کے پچھلے پہر واک کر رہے تھے، سڑکیں سنسان اور شہر ویران تھا۔ ہم نے منہ پر ماسک چڑھائے ہوئے تھے، ہاتھوں پر دستانے تھے اور ہم ایک دوسرے سے 6 فیٹ کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ ہماری کوشش تھی ہم ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بات بھی نہ کریں۔ قرنطینہ واک اور ورزش کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے، ان کا انگ انگ نشیوں کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے۔ ہم بھی تقریباً پاگل ہو گئے تھے، لہٰذا ہم نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور رات 12 بجے واک شروع کر دی۔ ہم روز 10-15 کلومیٹر چل لیتے ہیں۔ میرے ساتھی سینئر افسر ہیں، یہ 38 سال سے سرکار کے ملازم ہیں، سارا دن دفتر رہتے ہیں، شام کو کتابیں پڑھتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن میرے ساتھ واک کرتے ہیں۔ واک کے دوران یہ میرے ساتھ ماضی اور آج کی کتابیں شیئر کرتے ہیں اور میں انہیں تازہ ترین فلموں اور ویڈیوز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آیات کا ترجمہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ یہ اس دوران میرے ساتھ کوئی سرکاری راز شیئر نہیں کرتے اور میں ان سے سیاسی گفتگو نہیں کرتی، لیکن کل رات یہ شاید اندر سے بری طرح پکے ہوئے تھے، چنانچہ خود ہی بول پڑے۔ یہ بولتے چلے گئے اور میں سنتی چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا، میں شروع میں سمجھتا تھا یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن پھر مجھے محسوس ہونے لگا یہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ آپ کسی بھی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ملک ناتجربہ کاروں کے حوالے کر دیں۔ 1000 سال پرانی ریاست چند برسوں میں زمین بوس ہو جائے گی۔ رومن امپائر ہو، پرشین ہو یا پھر گریکس ہو، یہ تمام سویلائزیشنز ناتجربہ کار حکمرانوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی تھی۔ چنانچہ مجھے محسوس ہونے لگا یہ دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت کے خلاف سازش ہے۔ ملک بیٹھ جائے گا اور ہم ملک بچانے کے لیے ہر قسم کے کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس IMF، ورلڈ بینک اور FATF کی بات ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا، لیکن میں اب ایک تیسری رائے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازش ہے۔ مجھے جھٹکا لگا اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ماسک ٹھیک کر کے بولے، مجھے یقین تھا میں آپ کو بیوقوف یا دیوانہ لگوں گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ عمران خان کے خلاف سازش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ایک تیسری طاقت بن کر ابھر رہے تھے، پورا ملک ان کے ساتھ تھا۔ یہ نوجوانوں کی امنگ اور پسے ہوئے طبقوں کی مراد، بس ان میں 2 خامیاں تھیں، ٹیم اور تجربہ۔ یہ لوگ کبھی سرکار اور سسٹم کا حصہ نہیں رہے تھے اور سسٹم چلانے کے لیے آپ کا سسٹم سے آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 2013 میں انہیں KPK میں حکومت بنانے کا موقع تو مل گیا، یہ اگر 2018 میں وفاق کی بجائے سندھ، پنجاب یا بلوچستان میں حکومت بناتے تو یہ اپنی ٹیم بھی ٹیسٹ کر لیتے اور انہیں حکومت کا تجربہ بھی ہو جاتا۔ چنانچہ یہ جب 2023 میں اقتدار میں آتے تو ان کے پاس ٹیم اور تجربہ دونوں ہوتے اور یہ لوگ پھر پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیتے، یہ روایتی سیاست کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے، مگر انہیں ناکام بنانے کے لیے 5 سال پہلے اقتدار دے دیا گیا اور یہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا ہر قدم اور غیر پختہ ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا ملک میں اگر آج الیکشن ہو جائیں تو عمران خان بری طرح پٹ جائیں گے، یہ اپنی سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، مجھے محسوس ہو رہا ہے 2020 میں روایتی سیاسی جماعتیں پوری طاقت کے ساتھ واپس آئیں گی۔ یہ حکومت جو اپنا وقت پورا کرنے کی کوشش کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ رکے، ماسک کے پیچھے سے ہنسے اور بولے، مجھے اب حکومت پر ترس آ رہا ہے۔ میں وزیر اعظم کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے اندر ممتا کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ سسٹم چلانا ان بیچاروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کا سارا منشور توقعات پر مبنی تھا۔ ان کا خیال تھا یہ آئیں گے تو تارکین وطن ڈالروں کی بارش کر دیں گے، خزانہ بھر جائے گا اور یہ $100 بلین اس کے منہ پر ماریں گے اور یہ دوسرے $100 بلین اس کے منہ پر جڑ دیں گے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا تارکین وطن کی تیسری نسل باہر جوان ہو گئی ہے۔ پاکستان اب ان کا اپنا ملک نہیں رہا، وہ اس ملک میں کیوں پیسہ بھجوائیں گے؟ ان کا خیال تھا یہ 8 ارب ہزار روپے ٹیکس بھی جمع کر لیں گے، 5,500 ارب روپے ہمارے اخراجات ہیں، 2,500 ارب روپے بچ جائیں گے اور حکومت موجے مارے گی۔ ان میں سے کسی کو پتا نہیں تھا ٹیکس اکانومی کے سائز کے مطابق اکٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ایک بھی کھرب پتی موجود نہیں ہے۔ حکومت اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری اور چینی کو سبسڈی نہ دے تو یہ دونوں صنعتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ ملک کی آدھی آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی
रही है। हम हर साल 1,45,00,000 पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा करते हैं। मुल्क का 80% टैक्स 300 कंपनियां देती हैं, ये रुक जाए तो टैक्स 20% पर आ जाए। उनका ख्याल था मुल्क में रोज 10 अरब रुपए की करप्शन होती है, ये साल में 3,600 अरब रुपए बनते हैं, हम ये रोक देंगे तो मुल्क चल पड़ेगा। ये सिरे से नहीं जानते थे हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन सालाना है। मुल्क में 10 अरब रुपए रोजाना करप्शन कैसे हो सकती है? गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? इनका ख्याल था ये करप्ट लोगों को पकड़कर जेलों में डालेंगे और ये 3-3, 4-4 हजार अरब रुपए इनके सामने रख देंगे। इनमें से कोई नहीं जानता था इल्जाम लगाने के बाद सबूत भी देने होते हैं और इन सबूतों को अदालतों में साबित भी करना पड़ता है और व्हाट्सएप और ट्विटर सबूत नहीं होते। उनका ख्याल था इमरान खान पूरी दुनिया में पॉपुलर है, ये जिस आलमी लीडर के सामने बैठेंगे उसे कायल कर लेंगे। इनमें से कोई नहीं जानता मुल्क शख्सियात से बालातर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। ये अगर शख्सियात से मुतासिर होते तो बिल गेट्स, जेफ बेजोस, टॉम क्रूज, एंथोनी हॉपकिंस और सचिन तेंदुलकर जैसे पूरी दुनिया को आग लगा लेते। और उनका ख्याल था हम कौम को साथ लेकर चलेंगे और हमारे टाइगर्स पूरा सिस्टम बदल देंगे। मगर इनमें से कोई नहीं जानता था पुराना सिस्टम बदलने के लिए नया सिस्टम बनाना पड़ता है और नया सिस्टम बनाना बच्चों का खेल नहीं होता। हम 72 बरसों में अपना आइन तक ठीक नहीं कर सके, हमें हर साल 2 साल बाद इसमें भी तरमीम करना पड़ती है। हम 47 बरसों में आइन में 26 तरमीम कर चुके हैं, जबकि अमेरिका का आइन 1789 में बना था और इसमें 231 बरसों में सिर्फ 27 तरमीम हुई हैं। ये 2 बरसों में ढंग का वजीर कानून तलाश नहीं कर सके, ये गिर पड़कर फिर बाबर आवान को ले आते हैं। ये 2 बरसों में चीनी और आटे का निजाम नहीं समझ सके और पूरी हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद पेशावर की मेट्रो नहीं चला सकी। ये नया सिस्टम कैसे बनाएंगे? वो खामोश हो गए। मैं उन्हें पहली बार जज्बाती देख रही थी। वो हवा में बार बार सर चला रहे थे और बोल रहे थे। मुझे इमरान खान पर तरस आ रहा था। ये नेक नियत था, ईमानदार था, ये कौम के लिए कुछ करना भी चाहता था, मगर अफसोस ये शख्स जाया हो गया। ये तवक्कुआत को घोड़ा समझकर उस पर चढ़ बैठा था और आधा सफर करने के बाद उसे महसूस हुआ ये कागज के घोड़े पर बैठा है और ये कागज का घोड़ा हवा के दबाव में मुसाफिर समेत कभी दाएं मुड़ जाता है और कभी बाएं। मैं रोज देखता हूँ इमरान खान इस घोड़े से नीचे छलांग लगाना चाहता है, लेकिन उसकी अना, उसकी तबीयत की सख्ती उसे रोक लेती है और ये दोबारा तवक्कुआत के घोड़े की समत ठीक करने में जुट जाता है। मगर कब तक? वो रुके, लंबा सांस लिया और बोले, मगर कब तक? इमरान खान को बहरहाल घोड़े से उतरना पड़ेगा। उसका चेहरा बता रहा है ये मैदान छोड़ देगा। वो रुके, उनके अंदर से आह निकली और वो बोले, मुझे यकीन हो रहा है ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। रिवायती सियासी जमातों और 200 साल पुराने सिस्टम ने अवाम की उम्मीदों को अंडों के अंदर ही कुचल दिया। फल कच्चा तोड़कर जाया कर दिया गया। वो खामोश हो गए। सड़क पर सन्नाटे और कोरोना के खौफ के सिवा कुछ नहीं था और इस कुछ नहीं में 2 साए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, हुकूमत की तरह बेसमत और मायूस।